صفحہ 183 ہے 183 10واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، اعلموا ہے فعل امر واحد حاضر کے لیے اعلم اور جمع کے لیے اعلموا۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان رکھو، انما یہ کہ جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے، من شیء کچھ بھی، یعنی جو بھی تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، دشمن سے مال لیا ہے فتح کے بعد، فَأَنَّ تو یقیناً، یعنی اس میں شک نہ کرو، بے شک، تو بات یہ ہے کہ ان یہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ فَأَنَّ لِلَّهِ تو یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، خُمُسَہُ پانچواں اس کا، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ ابن السبیل، سبیل راستے کو کہتے ہیں، ابن بیٹا راستے کا، اس سے مراد مسافر ہے، ابن السبیل ہیں۔ سورہ کی جو ابتدا تھی اس سوال سے، اس بات سے تھی، یسألونک عن الانفال، کہ وہ لوگ غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ الانفال نفل کی جمع ہے، یہ لفظ نفل کا انفال یہ غنیمتوں ہی کے لیے آتا ہے۔ البتہ اس میں بعض مفسرین نے یا اہل لغت نے کچھ تھوڑا بہت فرق کیا ہے کہ تقسیم سے پہلے وہ نفل کہلاتا ہے اور تقسیم کے بعد وہ غنیمت کہلاتا ہے۔ تو نفل زائد کو کہتے ہیں اور غنیمت غنم سے ہے، بکری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر تمام اموال کے لیے۔ تو سوال تھا کہ غنیمت جو انفال ہیں وہ کس کے ہیں، جو دشمن سے مال حاصل کیا ہے غزوہ بدر میں بالخصوص، چونکہ بدر پہلا غزوہ ہے، بڑا غزوہ، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوات ہیں اس میں، اور اس میں جو اموال کا ملنا بھی ہے، لیکن بڑا غزوہ باقاعدہ وہ بدر ہی تھا۔ تو اس وقت یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ جو دشمن سے مال حاصل ہوا ہے، مال غنیمت، اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ تو پہلی آیت میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ قل، اے نبی آپ فرمائیے، الانفال للہ والرسول، کہ غنیمتیں ساری اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو اب پھر آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنی طرف توجہ کر دی، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور پھر یہاں اب آیت 41 میں یہاں اب وہ حکم بتایا ہے
جو پیچھے انفال کی تقسیم کا تھا کہ وَعْلَمْ، اور جان رکھو، انما غنمتم من شیء، یہ کہ جو بھی تم نے غنیمت حاصل کی ہے کسی بھی چیز میں سے، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اب وہ جو 5واں حصہ ہے اللہ کے لیے، اس کے پھر آگے 5 حصے ہیں۔ پہلا رسول کے لیے، دوسرا رسول کے جو قرابت دار ہیں ان کے لیے، تیسرا یتیموں کے لیے، چوتھا مساکین کے لیے، اور 5واں مسافروں کے لیے۔ تو گویا اس خمس کا جو خمس ہے وہ رسول کو ملے گا، اور پھر خمس رسول کے رشتہ داروں کو۔ اب جب رسول نہیں ہے تو پھر بعض علماء اس جانب گئے کہ وہ خلیفۃ المومنین، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کو جائے گا، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اب وہ یہ جو 3 باقی رہ گئے ہیں، یتیم، مسکین اور ابن السبیل، ان میں تقسیم ہوگا، اور جو نبی علیہ السلام کے قرابت دار اگر ان میں آتے ہیں، یتامہ اور مساکین میں اور ابن السبیل میں، تو ان کو پریفر کیا جائے گا، ان کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ 4 حصے جو بچے وہ پھر تقسیم ہوں گے مسلمانوں میں، جو مجاہدین جنہوں نے اس جہاد میں، غزوے میں حصہ لیا ہے، ان کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ اس میں جس کے پاس گھوڑا ہے تو اس کا حصہ گھوڑے کا الگ ہوگا، اور مرد کا، یعنی آدمی کا، مجاہد کا الگ ہوگا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ہو کہ ایمان لائے ہو اللہ پر، وما انزلنا، اور اس پر جو کہ ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان کے دن۔ فرقان فرق کرنے والا، فعلان کے وزن پر مبالغہ ہے، بہت زیادہ فرق کرنے والا۔ یہ یوم الفرقان غزوہ بدر کے دن کا نام اللہ نے ڈالا ہے کہ اس دن حق اور باطل کی پہچان ہو گئی تھی، کہ خود کفار جو ہیں وہ اس دن کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، جو حق پر ہے تو اسے فتح دے دے۔ تو اس لیے اسے یوم الفرقان کہتے ہیں، غزوہ بدر کو، اس کے دن کو۔ یوم، جس دن، التقا، آمنے سامنے آئی، الجمعان، 2 جماعتیں، 2 لشکر آمنے سامنے آئے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر ایک چیز کے قادر ہے، یعنی اللہ قدرت رکھتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں نہ آئیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ نے باوجود قدرت ہونے کے یہ مسلمانوں کے، اسلام کے اور کفر کے درمیان ایک مارکہ رکھا ہے۔ اذ انتم، جب کہ تھے تم، بالعدوۃ الدنیا، عدوہ کہتے ہیں کنارے کو، عدوہ، عدوہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کنارے کے لیے۔ الدنیا یہ لفظ ادنا سے مؤنث ہے، ادنا قریب کو کہتے ہیں، اور عدوہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کا وصف الدنیا بھی مؤنث آیا ہے۔ تو قریب کا کنارہ مراد جو مدینہ منورہ سے قریب ہے، یہ ایک پہاڑی ہے جس کے اوپر ریت ہے، ریت کا ایک بہت بڑا تودہ نظر آتا ہے، اسے غدوۃ الدنیا کہتے ہیں۔ وَهُمْ، جب کہ وہ، بالعدوۃ القصویٰ، ایک دور کے کنارے پر تھے۔ عدوہ یعنی اس پہاڑی کا نام ہے، ریتلی پہاڑی ہے، دونوں پہاڑیاں ہیں یہ،
ایک مدینہ کی جانب ہے اور ایک مکہ کی جانب ہے۔ تو جو مدینہ کی جانب ہے اسے عدوۃ الدنیا کہتے ہیں، اور جو مکہ کی جانب ہے اسے عدوۃ القصویٰ کہتے ہیں۔ قصویٰ کہتے ہیں دور کا۔ یہ اقصیٰ جو ہے نا، مسجد اقصیٰ، اقصیٰ بھی کہتے ہیں دور کو۔ تو یہ اقصیٰ جو ہے وہ افعالو کے وزن پر سپرلیٹیو ڈگری ہے جو زیادہ دور ہے۔ تو بالعدوۃ القصویٰ، دور کے کنارے پر۔ والرکب، جبکہ قافلہ، الرکب قافلہ یعنی جو ابو سفیان کا قافلہ تھا جو شام سے آ رہا تھا، اسفلا، وہ نیچے تھا، منکم، تم سے بھی، یعنی جو قافلہ تھا وہ مسلمانوں سے نیچے ان کی پشت پر سے وہ نکل گیا، اور سمندر کے ساتھ تقریباً 3 میل کے قریب سمندر ہے وہاں سے، تو وہ پیچھے سے ہو کر سمندر کی جانب چلا گیا۔ اس نے وہ راستہ جو ہے وہ بدل لیا، بدر کے راستے سے گزرنے کی بجائے یعنی وہ سمندر کی طرف چلا گیا۔ تو اس کو کہا والرکب اسفل منکم، جبکہ قافلہ ابو سفیان کا وہ نیچے تھا تمہارے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم وعدہ میعاد کرتے، یعنی لڑائی کا کوئی وقت مقرر کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ، تو لازماً تم اختلاف کرتے، فی المیعاد، وقت کا تعین کرنے میں، وعدے کا وقت مقرر کرنے میں۔ ولیکن، لیکن، لیقضی اللہ، کہ چکا دے، فیصلہ کر دے اللہ، امراً، اس کام کو، کانا ہے، مفعولاً، ہو کر رہنے والا، یعنی جو کفر اور اسلام کے درمیان معرکہ ہے وہ برپا ہونا ہے، لڑائی ہونی ہے، تو اللہ نے مسلمانوں کو بھی بغیر تیاری کے نکالا، اور جو ابو جہل کا لشکر تھا وہ بھی ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا، اور اللہ نے ان دونوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا، تاکہ لیقضی اللہ امراً، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے، کانا مفعولا، جو ہے ہو کر رہنے والا، لیہلکا، تاکہ ہلاک ہو، من ہلاکا، جس نے ہلاک ہونا ہے، عن بینۃ، واضح دلیل پر، عن آیۃ بینہ، یعنی حق اور باطل کے درمیان ایک واضح فرق ہو جائے، جس لیے یوم الفرقان اس کو نام دیا۔ تو اب اگر کسی نے مرنا ہے، ہلاک ہونا ہے، تو وہ واضح دلیل پر ہلاک ہو۔ وَيَحْيَا، اور زندہ رہے، من حیا، جس نے زندہ رہنا ہے، عن بینۃ، واضح دلیل پر، یعنی زندہ کو بھی معلوم ہو کہ جو مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام ہیں، وہ حق پر ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے خلاف ہیں، وہ باطل ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ، لَسَمِيعٌ، لازماً سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، یعنی وہ باتوں کو سنتا بھی ہے اور وہ دلوں کے حال جانتا بھی ہے۔ اذ یریکہم اللہ، اس، جبکہ، یوری کا، یعنی اس بات کو بھی یاد میں، دھیان میں رکھو، جبکہ اس نے دکھایا آپ کو، یوری، اس نے دکھایا، کا، آپ کو، ہم، انہیں، یعنی وہ جو کافر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، اللہ، اللہ نے، فی منامکا، آپ کے نیند میں، قلیلاً، تھوڑے کر کے، یعنی نبی علیہ السلام نے خواب میں، نیند میں کفار کو تھوڑا دیکھا۔ وَلَوْ أَرَاكَ، اور اگر وہ دکھاتا آپ کو، ارا، وہ دکھاتا، کا، آپ کو، کا ضمیر مخاطب ہے،
ہم انہیں یعنی وہ کافر کثیراً زیادہ، یعنی اگر اللہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیادہ دکھا دیتا، لا فاشل تم، تو لازماً تم پھسل جاتے، تم بزدل ہو جاتے، ولا تنازعتم، اور لازماً تم باہم جھگڑا کرتے، تنازع چھینا جھپٹی کرتے، فی الامر معاملے میں، یعنی معاملے کو پورا کرنے میں تم اختلاف کرتے، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ ہے کہ اس نے سلامت رکھا ہے۔ یہ اختلاف بہت بری چیز ہے، اور بالخصوص جب کہ دشمن سامنے ہو تو اس وقت تو اختلاف بہت برا ہے۔ تو اللہ آج بھی مسلمانوں کو دشمن کے سامنے اکٹھا رکھے، اللہ سلامت رکھے، اختلاف سے محفوظ رکھے۔ تو ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، یعنی صحابہ کرام کو اختلاف میں نہیں پڑنے دیا۔ انہ علیم، یقیناً وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کی باتوں کو، صدر کی جمع صدور ہے، یعنی سینے کے اندر جو راز ہیں، جو نیتیں ہیں، اللہ اسے جاننے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی نیتوں کی اصلاح کر دے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، وَإِذْ، اور جب، یعنی یاد کرو اس بات کو بھی، جب کہ یوری، اس نے دکھایا، کم تمہیں، یعنی تم مسلمانوں کو، ہم انہیں، یعنی ایک تو اوپر بات گزری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دکھایا گیا، اب یہاں جو اہل ایمان ہیں ان کی بات آ رہی ہے کہ انہیں اللہ نے دکھا دیا، انہوں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ اذ التقیتم، جب کہ تم آمنے سامنے آئے تھے، مٹ بھیڑ تمہاری ہوئی تھی، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تھوڑا، یعنی اللہ نے تمہیں وہ کافر تمہاری آنکھوں میں تھوڑے کر کے دکھائے، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور اس نے کم کر دیا تمہیں بھی، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، یعنی کافروں کی آنکھوں میں بھی تم تھوڑے تھے۔ یہ بھی وہی لیقضی اللہ، تاکہ چکا دے اللہ، فیصلہ کر دے اللہ، امراً، اس کام کا، کانا مفعولا، جو ہے ہو کر رہنے والا، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی جانب، ترجع، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی اللہ ہی ان کی جزا اور ان کی سزا دینے والا ہے۔